السلام علیکم۔ یہ کہانی آج سے 18 سال پہلے خیبر پختونخوا کے ایک دور افتاد گاؤں شنگیر میں پیش آئی۔ پہاڑوں کے بیچ بسا یہ گاؤں اپنی سادگی، اپنی روایات اور اپنی خاموشی فضا کے لیے مشہور تھا، مگر کبھی کبھی خاموشی کے اندر سب سے بڑا شور چھپا ہوتا ہے۔ مہرین 27 سالہ خوبصورت، شریف، نرمی سے بولنے والی، بانجھ ہونے کا درد دل میں چھپائے بیٹھی۔ نعمان اس کا شوہر سیدھا سادہ، حد سے زیادہ مہربان مگر جذبات دبانے والا۔ گل بی بی مہرین کی ماں، کمزور، بیمار مگر بیٹی پر جان نچھاور کرنے والی۔ عبدالرؤف باپ، غیرت کا سخت قائل مگر بیٹی کا بے حد محافظ۔ اسلم حنیف، وقاص دین مہرین کے ماموں زاد بھیا، ہر سے شریف، اندر سے طاقت کے نشے میں چور۔ گاؤں کی گلیوں میں عید کی ہلچل تھی۔ بچوں کے ہاتھوں میں پٹاخے، عورتوں کے ہاتھوں پر مہندی اور گھروں سے پکوان کی خوشبو اٹھ رہی تھی، مگر مہرین کے دل میں ایک ہلکی سی ٹھیس تھی۔ میں بھی آج تک عید پر کسی بچے کو چوڑی نہیں پہنا سکی، مگر اس نے کبھی جتایا نہیں۔ نعمان نے پیار سے کہا، بس اللہ کرم کرے گا، ہم دونوں کافی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ مہرین مسکرا دی مگر آنکھیں تھوڑی نم تھیں۔ اسی شام وہ اپنے میکے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ گل بی بی نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی تیرے بغیر گھر سونا سونا رہتا ہے۔ مہرین نے ماں کو سہارا دیا، امی بس چند دن آپ کے پاس رہ کر سکون آ جاتا ہے۔ اگلی صبح عید کا دوسرا دن تھا۔ دھوپ تیز تھی اور پہاڑوں کی چوٹیاں چمک رہی تھیں کہ اچانک جوہر کے پاس صدا گونجی، اوئے چھوڑو اسے۔ دو فریقوں میں پانی کی باری پر جھگڑا ہوا۔ گالیاں، دھکے، پھر دھمکی، پیل اور نوجوان احسن زور کا دھکا کھا کر پتھر پر جا لگا۔ چند لمحوں میں وہ مر چکا تھا۔ اسلم کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ حنیف ہاتھ سر پر مار کر بولا، اب تو سیدھا قتل کا مقدمہ بنے گا، اندر جائیں گے سب۔ دین نے دانت پچیٹ کر کہا، اگر غیرت کے نام پر قتل ہو جائے تو قانون کمزور پڑ جاتا ہے۔ تینوں خاموش ہوئے۔ چوتھا سب سے چالاک وقاص شیطانی ہنسی ہنس پڑا، ایسا کرتے ہیں مہرین پر الزام ڈال دیتے ہیں، کہیں گے اسے حسن کے ساتھ بدکاری کرتے پکڑا۔ غیرت میں دونوں کو مار دیا۔ سب کے چہروں پر خوف کی جگہ امید کے آثار آنے لگے۔ ایک بے گناہ کے قتل سے وہ اپنے قتل کو چھپانے جا رہے تھے۔ رات کے 9:30 بجے تھے۔ گاؤں میں خاموشی کا قبضہ تھا۔ مہرین نماز پڑھ کر صحن میں چراغ کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی۔ اسے خبر بھی نہ تھی کہ اس کا نام ایک خوفناک منصوبے میں لکھا جا چکا ہے۔ اسی وقت 4 سائے بندوقیں کاندھے پر دھیرے دھیرے اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ گل بی بی نے فٹ سنی، کون ہے؟ مہرین نے دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آپ لوگ؟ اس وقت وقاص نے بندوق اس کے سینے پر رکھی، تیری زبان بند رہنی چاہیے، آج تیرا فیصلہ ہے۔ مہرین کے قدم لڑکھڑائے کہ کیا قصور ہے میرا؟ دین گھرایا، احسن کے ساتھ دیکھی گئی ہو، غیرت کا مسئلہ ہے۔ مہرین نے قرآن تھام لیا، اللہ کی قسم مجھے جھوٹ میں نہ پھنساؤ، میں بے قصور ہوں۔ گل بی بی اور عبدالرؤف باہر آئے تو کیفیت جیسے قیامت ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہماری عزت ہے، بھورے عبدالرؤف نے چیخ کر کہا۔ وقاص نے بندوق اٹھائی، بس آج عزت کا فیصلہ ہوگا۔ مہرین نے آخری بار چیخ کر کہا، امی بابا میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بچا لیں۔ اور پھر 2 فائر۔ اندھیری رات اور مہرین کی بے جان لاش جو گل بی بی کی گود میں گر گئی۔ قتل کے بعد چاروں وہاں سے نکل گئے، لیکن وہ بھول گئے کہ جہاں مہرین بیٹھی تھی وہاں موبائل کا کیمرہ ویڈیو آن تھا۔ مہرین نے قرآن کی ویڈیو اپنی بہن کو بھیجنے کے لیے ریکارڈنگ لگائی تھی۔ کیمرہ نے سب کچھ ریکارڈ کیا تھا، ان کا گھر آنا، دھمکیاں، مکالمے اور فائرنگ کی آواز۔ یہ موبائل خون میں بھیگا ہوا مہرین کے پاس ہی پڑا تھا۔
صبح تک پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ عورتیں رو رہی تھیں، مرد پریشان تھے۔ قاتلوں نے گاؤں میں خبر پھیلا دی، ہم نے غیرت میں دونوں کو مار دیا۔ جب پولیس آئی تو چاروں نے وہی ڈٹائی سے کہا، ہم نے اپنی عزت بچائی ہے۔ ڈی ایس پی رضوان نے گھورتے ہوئے پوچھا، ثبوت ہے کیا؟ وکاس نے غرور انداز میں کہا، پورا گاؤں گواہ ہے۔ ڈی ایس پی نے سرد لہجے میں جواب دیا، گاؤں گواہ نہیں، قانون گواہ بنتا ہے۔ گل بی بی لڑکھڑاتی ہوئی آئی، ہاتھ میں ماہرین کا موبائل تھا۔ صاحب یہ دیکھیں، میری بیٹی آخری وقت قرآن پڑھ رہی تھی، اس نے اس وقت ویڈیو آن بھی کی تھی۔ پولیس نے فون لیا اور جیسے ہی ویڈیو چلائی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ویڈیو میں آوازیں صاف تھیں، ہم تمہیں قتل کرنے آئے ہیں، غیرت کے نام پر فیصلہ ہوگا۔ فائر کی آواز، چیخ اور سب کچھ جیسے سامنے ہو رہا ہو۔ ڈی ایس پی رضوان کے لہجے میں سختی تھی، غیرت کے نام پر قتل یا جھوٹ کے نام پر قتل؟ چاروں وہیں بیٹھ گئے، ان کے چہروں سے غرور اتر چکا تھا۔ چند ماہ کی کارروائی کے بعد پوری ویڈیو، فورینسک موبائل ڈیٹا، گولیوں کے کھول، سب نے حقیقت کھول دی۔ چاروں کو عمر قید بمشقت کی سزا ہوئی۔ عدالت میں عبدالرؤف صرف ایک بات کہہ رہا تھا، میری بیٹی بے قصور تھی، میں نے کہا بھی تھا، مگر کسی نے نہ مانا۔ نعمان بیوی کے مہکے ہوئے دوپٹے کو سینے سے لگائے روتا رہا، اس کی آخری بات ہے، اسے ہمیشہ یاد رہے گی۔ نعمان، کبھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہو، میں ہوں نا، مگر اب وہ نہیں تھی، صرف ایک قبر تھی جس پر لکھا تھا، یہ قبر ماہرین بنت رؤف کی ہے، جو غیرت کے نام پر نہیں، جھوٹ کے نام پر قتل کی گئی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔